بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم بائی مومنہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کی کوفہ کی طرف روانگی کا حال، اس پر پانی کی بندش اور شہادت حسین جو تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اس کی تفصیل بیان کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو اپنے ہاں بلاوے کے لگاتار خطوط بھیجے تھے اور بعض معززین نے تو خود حاضر ہو کر بھی کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ کوفہ والے حضرت امیر معاویہ ہی کے زمانے سے حضرت امام حسین کے ساتھ خط و کتابت رکھتے تھے اور بار بار یہی خطوط بھیجتے کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام حسن کوفہ والوں کی طبیعت سے خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت حضرت امام حسین کو یہ وصیت کی تھی کہ کوفہ والوں کے فریب میں کبھی نہ آنا۔ حضرت امام حسین کے پاس جب مسلسل خطوط آنے لگے تو اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ اگر کوفہ کے تمام لوگ میری بیعت پر متفق ہوں تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں وہاں آ جاؤں۔ مسلم کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو ٹوٹ پڑے اور چند ہی روز میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ یہ حالات دیکھ کر مسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ اہل کوفہ آپ کی امامت کے دل و جان سے خواہ ہیں، اس لیے فوراً تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کو جب مسلم کی آمد کی خبر ملی تو اس نے ان پر کوئی سختی وغیرہ نہ کی بلکہ نہایت پرامن طریقے پر سمجھایا کہ تم لوگ امت میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ اس کا انجام سب مسلمانوں کے حق میں برا ہوگا۔ یزید کے جاسوسوں نے اطلاع بھیجی کہ اگر کوفہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو نعمان کے بجائے کسی اور کو حاکم بنا کر بھیجو جو یہاں کے فسادیوں کا استحصال کر سکے، ورنہ نتائج خراب ہوں گے۔ یزید نے فوراً اس پر عمل کیا اور نعمان کو معزول کر کے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا اور اسے سخت تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس فتنے کو ختم کر دے اور مسلم بن عقیل کو وہاں سے نکال دے یا قتل کر دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ میں فرمان بردار لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ کروں گا لیکن فتنہ پھیلانے والوں کا تشدد کے ساتھ کلا کما کر دوں گا۔ جب مسلم بن عقیل کو ان اعلانات کی اطلاع ہوئی تو اپنی پہلی رہائش ترک کر کے ہانی بن عروہ سے پناہ مانگی۔ انہوں نے پناہ دی۔ ان پر بھی کوفہ والوں کی آمد و رفت میں کوئی فرق نہ آیا اور بیعت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ کسی طرح ابن زیاد کو اس کی خبر ہو گئی تو ہانی کو بلا کر ڈرایا دمکایا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ کوفہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلم اپنے 18,000 ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت گنے چنے کل 50 آدمی تھے، اس لیے مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس نے کوفہ کے شرفاء اور رؤساء کو حکم دیا کہ تمہارے قبیلے کے لوگ مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا مخالفت سے باز آ جائیں ورنہ سخت اذیتیں دی جائیں گی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ کیفیت دیکھی تو سخت پریشان ہوئے۔ آخر انہوں نے کسی کے ہاں پناہ لی۔ ابن زیاد کو اس کی بھی خبر ہو گئی اور محمد ابن اشعث کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ محمد ابن اشعث نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی دونوں کے قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے تو ابن اشعث سے درخواست کی کہ وہ ان سب حالات سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دیں اور ان سے کہیں کہ کوفہ والے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس طرح آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جہاں تک آ چکے ہیں وہیں سے فوراً لوٹ جائیں۔
محمد ابن اشعث سے اس حکم کی تعمیل کا عہد کیا اور دوسرے ہی روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قاصد روانہ کر دیا۔